آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کی دعوت افطار کامیاب نہیں ہوئی۔ انہوں نے افطار پارٹی کی بائیکاٹ مہم میں حصہ لینے والوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہماری تمام تنظیموں کی جدوجہد کے نتیجے میں حکومت نے افطار پارٹی کے دن تمام ائمہ و معذرین کے اکاؤنٹس میں رقم روانہ کر دی۔ کہا جبکہ پورا مہینہ انہیں گھماتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کی تقریر سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی افطار پارٹی کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح خیر الدین قادری نے اقلیتوں کے مسائل پر بات نہ کرنے پر سی ایم کے سی آر پر تنقید کی۔ اس پریس کانفرنس کے موقع پر ابرار حسین آزاد، بہوجن سماج پارٹی، عبدالرحیم TDP بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور ریاست کے کئی سیاسی، مذہبی، دینی، سماجی، ملی تنظیموں نے کونسل کی آواز پر اپنے آواز کو بلند کیا اور ابتدائے رمضان سے آج تک بھی ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب کی مسلم دشمن ان کے اقدامات کو عوام کے سامنے لاتے رہے اور جو کام ان کو قوم و ملت کے لیے کرنا چاہیے اس کو پس پش ڈال کر چاکلیٹ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر 2 دن پہلے سے یہ باور کیا جا رہا تھا کہ دعوت افطار کے دن CM صاحب بہت خاص اعلان مسلمانوں کے لیے کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ KCR صاحب کی دعوت افطار میں کی گئی تقریر کو سنے ہیں تو وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے مایوس تھے، اور ان کی اس تقریر میں ریاست کی ترقی کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ریاست میں پانی وافر مقدار میں ہے، بجلی ہے۔ کیا ریاست کے عوام اندھے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے؟ تو یہاں پر CM صاحب کی مایوسی صاف چھلک رہی تھی، اور وہاں پر جتنی مقدار میں لوگ دعوت افطار میں شریک ہوئے تھے ان کے چہرے بھی لوگوں کو نظر آ رہے تھے، اور یہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ جتنے لوگ جمع ہونے کی CM صاحب نے توقع رکھی تھی اس سے آدھے بھی جو ہے نا وہاں پر نہیں آئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ ہمارے تمام اتحادی طور پر تمام تنظیموں کی ایک آواز بلند کرنے کا یہ نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے کہ آج حکومت تلنگانہ کو پست ہونا پڑا۔ اب ہر ہارنے والا اپنی جیت کا جو نا جشن مناتا ہے، اسے کوئی انکار نہیں ہے۔ اب رہا سوال یہ ہے کہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی اور ہمارے ساتھی تنظیموں کی سب سے بڑی کامیابی یہ رہی ہے کہ افطار پارٹی کے دن ہمارے ائمہ معززین کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈال دیے گئے، جبکہ پورا مہینہ جو نا ان کو یہ بھرکیاں دیتے رہے۔ یہ کامیابی ہے، اور ایک کامیابی یہ ہے کہ یہ TRS سرکار اس سال دعوت افطار میں جو سیکورٹی کے انتظامات کیے تھے وہ تلنگانہ کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئے۔ تو یہ حکومت کے دل میں ہمارے اتحاد کا جو دبدبہ قائم ہو گیا ہے، یہ ہماری جیت ہے، یہ ہماری جیت ہے اور یہ حکومت کی ہار ہے۔ اب ریاستی حکومت کو نوچتے دیوار پڑھ لینی چاہیے کہ اب ہم حکومت کے ہر غلط فیصلے کے خلاف ہم تمام تنظیمیں متحدہ طور پر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم ہمارا حق چھین کر لیں گے، ہم مانگنے والے نہیں ہوتے۔ KCR صاحب، TRS سرکار ہمارے بہت سارے حقوق کو پامال کر چکی ہے، آج ہمارے وقف املاک کو کھا لی۔ CM صاحب، آپ یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں وقف بورڈ کے آدھے سے زیادہ جو نا جائیداد کو ہڑپ لیا۔ آپ یہ بتا دیے کہ ریاست میں پانی ہے، ریاست میں بجلی ہے، آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا؟ 10 یونیورسٹی میں سے ایک کو بھی چانسلر نہیں بنایا گیا۔ آدھی سے زیادہ وقف جائیداد آپ قبضہ کر چکے۔ 1640 ایکڑ زمین منی کنڈا جاگیر کی آپ جو نا ہڑپ کر چکے۔ چوٹوپل کی 450 ایکڑ زمین آپ ہڑپ کر چکے۔ کتنے گنانا آپ کے کارنامے، آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ اور آپ کہہ رہے تھے لیکن آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔
ہوائیاں اڑ رہے تھے، آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ جو مجمع آپ کو نظر آیا آپ کے خواب و خیال میں نہیں تھا. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ امنڈ کر آپ کے پاس آئیں گے. الحمدللہ مسلمان ہمارا باشعور ہو گیا ہے. تمہاری یہ چاکلیٹ پالیسی کو سمجھ چکے ہیں. اب یہ تمہاری پالیسی چلنے والی نہیں ہے. جنہوں نے کے سی آر کی فریبی دعوت افطار پارٹی کا آپ نے بائیکاٹ کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجر آپ کو اللہ دینے والا ہے. اور آپ کا یہ بائیکاٹ میری یا کسی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہماری قوم کے لیے تھا، ہمارے حقوق کے لیے تھا. یہ حقوق جب تک ہم کو نہیں ملیں گے، ہم کے سی آر کے ہر غلط فیصلے کا ہم برابر اس کا جو نا مخالفت کریں گے، اور ہماری لڑائی انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی. HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس شاسی پورم اویسی ہلز لائن پر. یاد رہے 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر. ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے. آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں. علی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج. HKJN مینوفیکچرنگ شو روم. ہمارا پتہ فرید کمپلیکس شاستی پورم اویسی ہلز لائن حیدرآباد. HKJN فرنیچر.